چاچے انور کی تنقید ابھی یہاں ختم نہیں ہے۔ چاچے انور نے دلبر کو بھی رگڑا لگا دیا، اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنی سالی کا نکاح جو ہے وہ کروا دیا، تو اس میں دلبر کا کیا قصور تھا؟ اس نے کہا کہ سالی کا نکاح تم نے محرم میں کروایا، تمہیں پتہ ہے کہ محرم میں شادی کرنا گناہ ہے، اور ساتھ ہی لگے ہاتھوں یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی اس لڑکی کا اپنا منہ بنا ہوا تھا کہ میری شادی اچھے سے نہیں ہوئی ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں لگا کر اس نے بول دی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ نجمہ جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہے محرم کے مہینے میں، اور نیچے لوگ کامنٹس میں لکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں محرم میں۔ تو میں آپ کو ایک بات یہاں بتا دوں، اگر اس کی شرعی حیثیت دیکھی جائے تو جس طریقے سے دلبر کی سالی کا نکاح ہوا ہے تو وہ شرعاً گناہ نہیں تھا، شرعاً وہ غلط نہیں تھا، بہت سادگی سے وہ نکاح ہوا ہے، یہاں تک کہ لڑکی کے کپڑے اتنے سمپل تھے کہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، ثانیہ نے تو اپنے تھمبنیل پہ جو ہے وہ سوتیلی بھی لکھا ہوا ہے، شاید اب ہو سکتا ہے سوتیلی بہن ہو۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی کہ بڑا اچھا سا انہوں نے شرارہ کے لہنگا پتہ نہیں کیا دیا تھا، لیکن فی الحال اس کو بنوانے کا ٹائم نہیں تھا، تو یہی ڈریس ہم نے پہنا دیا، یہ بھی انہی کے گھر کا تھا، لڑکے والوں کے گھر کا، لیکن بہت سمپل طریقے سے یہ ہوا ہے، یہ نکاح ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھول باجے کچھ بھی نہیں تھی، شہنائیاں نہیں تھیں، اور لڑکیاں نہیں اکٹھی ہوئی تھی، رشتہ دار نہیں تھے، ہنگامہ نہیں تھا، گانے بجانے کچھ بھی نہیں تھا، خاموشی اور سادگی کے ساتھ سمپل سے ڈریس میں گھر کے 4 لوگوں نے بیٹھ کر یہ نکاح کروا دیا۔ تو اس طرح نکاح کروانا محرم میں جائز ہے۔ ہاں، وہ دھوم دھام کی باراتیں، شہنائیاں بج رہی ہیں، فنکشنز ہو رہے ہیں، اور ولیمے کی اور مہندی کی رسمیں، مائیوں کی رسمیں، یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے محرم کے مہینے میں، اور 10 محرم تک تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی محرم کے پورے مہینے میں ہم لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں ایسی چیزیں نہ ہوں، لیکن نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ نکاح کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، ہمارے پورے مطلب 12 مہینے جو ہیں ہمارے مذہب میں منع نہیں ہے، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم نکاح کر سکتے ہیں، نکاح جائز ہے، حلال طریقہ ہے، حلال کام کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس کو مشکل نہ بنائیں، یہ گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو الفاظ لگا دینا گناہ یہ پھر جو ہے الٹا کفر میں چلے جاتے ہیں، کفر تو نہیں کہوں گی، اس میں یہ کہوں گی کہ بدعت میں چلے جاتے ہیں، کفر نہیں کہنا چاہیے، بدعت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ الفاظ بدعت کے ہیں کہ ہم شاپنگ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، خوشی نہیں منانی چاہیے، ایکسٹرا جو ہے وہ آرڈنری چیزیں اپنی لائف سے، ڈیلی روٹین کے علاوہ جو ہوتی ہیں کہ بہت خوشی منا رہے ہیں، گیدرنگ ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں کہ محرم ہے، میک اپ کیا جا رہا ہے اور اپنے جو ہے وہ عام لائف کی طرح گزارا جا رہا ہے، تو وہ غلط ہے۔ اچھا، ایک چیز میں بتاؤں کہ جو چیزیں محرم میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، آپ یقین جانیے وہ ہمیں عام لائف میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میک اپ کرنے، گانے سننے، باہر جانے، یہ سب کچھ ایک لمٹ میں رہ کر، پردے میں رہ کر کرنے چاہیے۔ ہاں، محرم کا یہ تقدس رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ بڑا، جیسے کہ پردے میں بھی خواتین بڑے اچھے سے تیار ہو کر، نیک سک کر کے اور خوب ساری پرفیومز ڈال کر باہر جاتی ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس طرح گھر کے اندر بھی ہم لوگ جیسے عام طور پر میک اپ کر کے اپنے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ محرم میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیز بھی میں نے کچھ لوگوں سے دیکھی کہ وہ بالکل محرم، کچھ لوگ تو محرم کے 10 دن میں اور کچھ 40 دن تک نہانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ مجھے تو وہ گناہ لگتا ہے، یہ کرنا گناہ لگتا ہے کہ بالکل نہانا دھونا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، یہ افسوس کے دن ہے، غم کے دن ہے، افسوس میں رہیں، غم منائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ لوگ بالکل نہانا دھونا چھوڑ دیں، گھر صاف کرنا چھوڑ دیں۔ کتنی شدید گرمی ہے، اگر لوگ دن میں 2 3 بار نہائیں نا تو پھر تو ساتھ والے بے ہوش ہی ہو جائیں، ہے نا، مطلب ہمارے گھر کے دوسرے جتنے لوگ ہیں تو وہ تو بے ہوش ہو جائیں گے، اگر ایک بندہ نہیں نہائے گا تو اس کا پارٹنر جو ہے وہ تو بے ہوش ہو جائے گا۔ تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، نہائیں، فریش رہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور سوگ منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہنسی ٹھٹھے نہ کریں، خام خواہ کا خوش رہنا، ہنسی ٹھٹھے کرنا، وہ اس چیز میں نہیں ہے۔ اور ایسا نکاح جو مجبوری میں تھا، جیسے کہ یہ ثانیہ کی بہن کا تھا، وہ مجبوری میں تھا، اس بندی نے خود بتایا ہے کہ اس لڑکے کی ماں جو ہے، جو دولہا تھا اس کی ماں جو ہے وہ شدید بیمار ہے، اور ان کو بہت مجبوری تھی، تو اس مجبوری میں یہ نکاح جائز تھا۔ انہوں نے شادیانے نہیں بجائے، بینڈ باجے نہیں کیے، بارات نہیں لے کر آئے، کوئی بھی اس طرح کی رسمیں نہیں کی، سمپل سے طریقے سے۔ اور دیکھیں اتفاق، دیکھیں کل میں اس کے کپڑوں پہ بات کر رہی تھی کہ اتنے سمپل ڈریسز ہیں، واقعی انہوں نے تو کپڑے بھی اتنے چمک دمک والے نہیں لیے ہیں، سمپل سے ڈریسز ہیں، کیونکہ آگے اس لڑکی کی ساس بیمار ہے، اس کو وہاں برائڈل شوٹ نہیں کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور محرم کے تقدس سے تو ویسے ہی یہ سارا کچھ صحیح ہے۔ دیکھیں، نکاح ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، ایک سنت ہے، اور 2 لوگوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے نکاح کریٹ کیا جاتا ہے، نکاح کروایا جاتا ہے۔
جائز کرنے کے لیے، ایک نیڈ کو جائز کرنے کے لیے، حلال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی شادی کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ دلہن کو ذرا سا اچھے سے سجا لینا چاہیے، باقی چیزیں ضروری نہیں ہے فالتو کے لوازمات. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو گناہ کہہ سکتے ہیں. اس بندے نے کہا کہ یہ گناہ ہے. دوسرا ایک اور چیز یہ کہہ رہا تھا انور چچا کہ یہ دلہن دلہا کو انہوں نے اکٹھے بٹھا دیا، حالانکہ محرم میں میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھتے، اچھے سے نہیں بولتے، تو یہ بھی غلط ہے یہ چیز. اور یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گناہ ہے، کہتا میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا گناہ ہے، میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا گناہ ہے. جی نہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اور جیسے ہوتا ہے، جیسے عام دنوں میں وہ رشتہ نبھایا جاتا ہے، وہ یہ محرم کے دنوں میں بھی نبھایا جاتا ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے. پہلے اس کے اوپر ریسرچ کریں، اپنے دین کو سیکھیں، جانیں. ٹھیک ہے، دکھی ہونا علیحدہ بات ہے. اگر آپ دکھی ہیں، آپ کا من نہیں ہے، آپ نہیں کریں، اپنے ہسبینڈ کے پاس نہیں جائیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا ہسبینڈ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ بات نہیں کر رہے ہیں، یا آپ ہسبینڈ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں محرم ہے میرے کمرے سے نکلو. ایسے نہیں ہوتا، یہ چیزیں نہیں. اور پھر کہنا کہ جو بیوی یا شوہر ایک دوسرے کے پاس محرم میں گئے انہوں نے گناہ کر لیا، تو یہ بدعتیں چھوڑیں. اور آپ انکل، آپ کو تو دین زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، محرم کے نہ صرف یہ 10 دن بلکہ یہ پورے 40 دن جو ہیں وہ دکھ کے ہیں، افسوس کے ہیں. اس میں شادیاں نہ بجاؤ، خوشیاں نہ مناؤ، اوور مت ہو کسی چیز میں، لیکن لمٹ کے اندر رہ کر جائز چیزیں کرنی چاہیے. اس میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کے نام پر دینا چاہیے. وہ جو شہداء کربلا ہیں وہ تو جنتی ہیں، ان کے صدقے تو اللہ ہمارے گناہ بخشے. ان کو تو ہماری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرورت ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نام پہ دیں اور دوسروں کے کام آئیں، نیکی کے کاموں کو بڑھائیں، نیکی کے کاموں کو بڑھائیں، کیونکہ اس کا صلہ آپ کو زیادہ ملے گا، اس کا صلہ آپ کو بڑھ کر ملے گا. خیر دوستو، تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ آپ کو بتانی تھی کہ خام خواہ کی چیزوں کے ساتھ گناہ لگا کر لوگوں کو بتانا بھی بدعت ہے، جو غلط ہے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے صحیح ہے. حد سے تجاوز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، محرم میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ضرورتاً نکاح ہے، مجبوری ہے، کسی کو آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، اس کے ٹکٹس ہیں، لڑکے جو ہیں وہ باہر سے اکثر آتے ہیں اور ان کو واپس جانا ہوتا ہے، ان کی چھٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور رشتہ طے ہو گیا اچانک سے، تو نکاح ضروری ہے. نکاح کر کے وہ چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں رخصتی بھی لے لی، کوئی مسئلہ نہیں، سمپل رخصتی ہے بھائی، 4 جنے آئے ہیں، دلہن کو سجایا لے گئے، تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، تو چیزوں کو مشکل نہیں کریں، آسان کریں، آسانیاں پھیلائیں، حد سے نہیں بڑھیں. کسی بھی چیز میں یہ نہ کہیں کہ نہیں بھی محرم میں کچھ نہیں ہوتا، محرم میں تو کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، شادیاں جائز ہیں اور لڈیاں پانا جائز ہیں، یہ کرو وہ کرو، کھاؤ پیو عیاشی کرو. نہیں، یہ چیز غلط ہے. سوگ کا مہینہ، افسوس کا مہینہ ہے، اس کا احترام کریں، ایک دوسروں کا خیال رکھیں اور اچھی چیزیں کرنے کی کوشش کریں. کل سونیا سسٹر سے ریلیٹڈ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کو لے کر کافی ساری جو ہے وہ تنقید بھی کی گئی، پازیٹیو بھی لیا گیا. سب کے لیے اپنا اپنا وہ تھا سوچنے سمجھنے کا. میں نے وہی کہا تھا نا کہ جس کی جو مرضی آئے کرے. بہت اچھی بات ہے، زیادہ تر لوگوں کو میری بات سمجھ آئی. میں نے صرف یہ بات رکھی تھی کہ سب کی اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی چوائس ہے. اگر سونیا جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے تو اپنی مرضی سے کر رہی ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس کو فورس کرنے والے، اس کو روکنے والے؟ نہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ سونیا کو جا کر مت دیکھو، نہ ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر دیکھو. میں نے صرف یہ اوپینین رکھا تھا کہ ستارہ یاسین کی اسلام آباد والی بہن جو ہے ان لوگوں کی لائیوز میں بھی بیٹھتی ہے جن کے ساتھ بیٹھ کر اس کو لائیو میں بٹھا کر وہ ستارہ کو ننگی پنگی گالیاں دیتے ہیں. ستارہ کے لیے کیا کیا الفاظ نہیں استعمال ہوتے، کیا کیا غلاظتیں نہیں بول جاتی. ستارہ نوکر کے ساتھ ایسی، ستارہ جو ہے وہ دوست کے شوہر کے ساتھ ویسی، ساری باتیں کی جاتی ہیں. ان کی اسلام آباد والی بہن اس لائیو میں موجود ہوتی ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی. ستارہ کے نیچے وہ دھنا دھن گالیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. اس کے شوہر کو، اس کے بچوں کو کچھ نہ کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے. یہ کبھی آئیں بائیں شائیں کر دیتی، کبھی اگنور کر دیتی، کبھی ایسی ہو جاتی ان کو آواز نہیں آئی، اس طرح کر کے بیٹھی ہوتی، اور کبھی بیچ میں لک میں بھی دے رہی ہوتی ہیں، بیچ میں بیٹھی رہتی ہیں. لیکن ستارہ نے اپنے گھر میں ان کا آنا بند نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ دوستی ختم نہیں کی ہے یہ کہہ کر کہ وہ اس کی اپنی دوست ہیں. تو اسی طرح ان کا اپنا عمل ان کا اپنا فعل ہے، تو ہمارا اپنا عمل ہمارا اپنا فعل ہے. ستارہ جب ہماری چوائس کے لیے بلکہ اپنی ذات کے لیے بھی اپنی بہن سے اس نے دوستی نہیں چھوڑی، کیونکہ اس کی بہن نے ستارہ کے لیے ان عورتوں سے دوستی نہیں چھوڑی جو لائز میں بیٹھ کے ستارہ کو گندہ کرتی ہیں. اس کی بہن نے، ستارہ کی اسلام آباد والی بہن نے ان عورتوں سے دوستی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے، اسی طرح ستارہ نے اپنی اس اسلام آباد والی بہن سے دوستی نہیں چھوڑی. ستارہ نے خود اپنی عزت کا وہاں خیال نہیں رکھا. تو اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ خود دیکھیں نا کہ ستارہ جب ماحول کو، حالات کو دیکھ کر چلتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں بھی مجھے جہاں جس کی ضرورت ہے، جیسے مجھے وہ کرنا ہے میں ویسے. ٹھیک ہے، یہاں پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ستارہ نے اس گروپ کو ڈسون کیا ہے، اس کیس گروپ کو ڈسون کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ستارہ نے اپنی اس بہن کو اون کیا ہے
کہ میری سسٹر ہے اور اس کی بہن نے جا کر اس گروپ کو آن کیا ہے کہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے کام میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. ستارہ نے جب اپنی بہن سے گلا شکوہ نہیں کیا کہ اگر تم ان لوگوں کو نہیں چھوڑ رہی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اس طرح ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ستارہ اپنے لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لیتی ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کہاں سے کیا بینیفٹ ہے کیا نہیں ہے، تو پھر ہم بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ لیں. میں سے کسی کو نہیں کہہ رہی آپ جا کے سونیا کو دیکھیں اور آپ کو جو ہے جو نہیں ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ستارہ کا اپنی اسلام آباد والی سسٹر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہے، اسی طرح وہ اس کا لحاظ رکھتی ہے، تو ہمارا بھی سونیا کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا ہے، ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں. تو اتنا پرسنل ہم یہاں پر کسی کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ ستارہ اپنی ذات کے لیے پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. بلکہ میں نے تو آپ کو خود کہا ہے کہ میں لائف میں بہت ساری چیزیں ستارہ سے سیکھ رہی ہوں، تو یہ بھی میں نے سیکھا ہے. کسی کو سمجھ آتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں آتا تو آپ کی مرضی ہے. مجھے گالیاں لکھنا، مجھے برا بھلا لکھنا، مجھے کہنا تمہیں انسب کر رہے ہیں، فلا کر رہے ہیں، بلا کر رہے ہیں، پھر تو جا کے سب سے پہلے آپ کو ستارہ کے لیے باتیں بولنی چاہیے، اس کو دھمکانا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے کہ تم جو ہے اسلام آباد والی بہن کو نہیں چھوڑ رہی تو ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ تمہاری اسلام آباد والی بہن اپنے اس گروپ کو نہیں چھوڑ رہی جو تمہیں وہاں پہ رگڑے لگاتے ہیں. جب ستارہ اپنے حق کے لیے وہاں نہیں بول رہی، وہ کہتی ہے کہ بھئی میں اپنی اس بہن کو نہیں چھوڑ سکتی، میری کچھ مجبوریاں ہیں، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتی ہم بھی اپنی دوست کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں میں ستارہ سے لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے مجھے سیکھنے کو ملا ہے کہ ہاں بھئی اپنی دوست کو کسی کے لیے کیوں چھوڑتا ہے، یا اپنے جو ہے پاسٹ میں آپ کے ساتھ جو اچھا رہا ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہے آپ اس کو کسی کے لیے کیوں چھوڑ رہے ہیں. ہاں یہ اس کو اپنا اپینین ہے. بہت سی بہنیں کہتی ہیں آپ نے لائیو نہیں سنی، تو بالکل جی میں نے سونیا کی کوئی لائیو بھی پوری نہیں سنی. اکا دکا کہیں سننے کو کی بات مل جائے تو میں سن لیتی ہوں. پوری لائیو میں نے کہیں پہ بھی نہیں سنی. میں نے اپنے منہ سے اس کے منہ سے کہیں گالی نہیں سنی. ستارے کے لیے زی کا ورڈ نہیں سنا. اس دن بھی میں صرف اتنا سنا لائیو میں کہ وہاں سونیا نے اپنے منہ سے کہا کہ میں نے کب ستارہ کو زی بولا ہے، وہ جگہ لا کر دکھا دو جہاں میں نے اس کو زی بولا. تو پھر میں نے سوچا کہ جب ایک بندی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں نے ستارہ کے لیے کوئی غلط الفاظ اور اس کے کریکٹر پر بات نہیں کی ہے، اس کے ولاگ سے ریلیٹڈ میں تنقید کرتی ہوں، میرے کچھ سوال ہیں میں وہ کرتی ہوں، تو پھر جب میں نے اتنا سن لیا پھر باقی جا کے اس کی ساری لائیوز کو ڈھونڈ کر اس میں سے چننا چیزیں کہ کہاں کیا بولا کیا نہیں بولا، اور جو کچھ بھی ہے جس گروپ میں اس کی بہن بیٹھتی ہے یار انہوں نے ستارہ کو کیا کیا نہیں بولا. ابھی بھی بولتے ہیں خود کو ستارہ کی لیگل ٹیم بولنے کے بعد خود کو اس کے بعد بھی ستارہ کے لیے گندے الفاظ بولتے تھے. جب ستارہ وہاں خاموش ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا نا. پھر میں کسی کو نہیں کہتی کہ آپ جا کے جو ہے وہ سونیا کو سبسکرائب کرو، ستارہ کو اللہ نہ کرے انسب کرو، یا آ کر مجھے سبسکرائب کرو، فلاں کو یہ کرو. تو یار دیکھیں میں نے اپنا اوپینین رکھا تھا، اوپینین کو اوپینین کی طرح ڈائجسٹ کرنا آنا چاہیے. جن لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ستارہ کیسے چل رہی ہے، ہم لوگوں کو بھی اپنی لمٹ کے اندر رہ کر چلنا چاہیے. وہ لوگ اگر آ کر نیچے لکھتے ہیں کہ ہم انسب کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی، آپ انسب کر کے جائیں، لیکن آپ کو یہاں پر میرے کامنٹ سیکشن میں آ کر دوسروں کے لیے چیزیں کریٹ کرنے کا تو کوئی حق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، جس کو جو برا لگ رہا ہے وہ جائیں اپنا ایک چینل بنائیں، وہاں پر جا کر میرے خلاف بھاشن دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. جنہوں نے میری باتوں کو سمجھا ہے ان کا بہت 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 شکریہ. لائک نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے، ہمیں ہمارے چینل ہمارے پینل ہماری فیملی کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.